ذرا تصور کریں کہ ایک انسان مہینوں سے ایک لکڑی کی عظیم و شان کشتی میں بند ہے۔ باہر ایک ایسا خوفناک طوفان برپا تھا جس نے لفظی طور پر پوری دنیا کا نقشہ ہی مٹا کے رکھ دیا۔ بالکل، ایک مکمل تباہی، سب کچھ غرق ہو چکا تھا۔ ہاں، کوئی عمارت نہیں بچی، کوئی درخت نہیں رہا، اور زمین کی جو بھی پرانی پہچان تھی وہ باقی نہیں رہی۔ اور پھر بالآخر پانی خشک ہونے لگتا ہے۔ کشتی ایک پہاڑ پر جا کر رکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور وہ انسان باہر اس ویران کیچڑ سے لتھڑی ہوئی اور مکمل طور پر تباہ شدہ دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے۔ ایک انتہائی ہولناک منظر۔ یعنی بظاہر وہ زندہ بچ گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک شدید صدمہ اور خوف ہے کہ اب کیا ہوگا۔ آج ہم جس موضوع کے گہرے تجزیے یا ڈیپ ڈائیو کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی بنیاد بالکل اسی مقام، اسی نفسیاتی لمحے پر ہے۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ لمحہ ہے کیونکہ ہاں، اور آج ہمارے سامنے تاریخ کے سب سے بڑے واقعے کا دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ ہمارے پاس سورۃ ہود کی دو انتہائی اہم آیات، آیت 48 اور 49 کا عین متن موجود ہے۔ صحیح۔ اور ہمارا مشن یہ ڈیکوڈ کرنا ہے کہ جب ایک عالمی تباہی کے بعد انسانیت کی دوبارہ شروعات ہوتی ہے تو اس میں الہی سلامتی، آنے والی نسلوں کے لیے سخت انتباہ اور غیب کی خبروں کا کیا کردار ہوتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک پرانی کہانی کا تجزیہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ انسان کسی بھی بڑے بحران کے بعد دوبارہ کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ لمحہ دراصل انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ریسیٹ کا لمحہ ہے۔ ریسیٹ، ہاں، یہ لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے یہاں۔ جی، جب ہم اس متن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کوئی عام داستانی کہانی نہیں لگتی جس میں صرف ہیروز اور ویلنز کا ذکر ہو۔ یہ ایک انتہائی گہرا نفسیاتی اور سماجی خاکہ ہے۔ طوفان نوح کے بعد کی دنیا ایک خالی کینوس کی طرح تھی۔ لیکن یہ کینوس صاف ستھرا تو نہیں تھا نا؟ بالکل نہیں، یہ پچھلی تہذیب کی تباہی کے ملبے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نشست میں ہمارا ہدف ان آیات میں چھپے علم کے ان موتیوں کو نکالنا ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مادی بقا یعنی فزیکل سروائیول اور حقیقی تہذیبی کامیابی کے درمیان کیا فرق ہے۔ اور یہ متن انسان کی نفسیات، اس کے خوف اور اس کی ترقی کے بارے میں اتنی گہری باتیں کرتا ہے جو شاید جدید سوشیولوجی بھی پوری طرح نہیں سمجھ پائی۔ چلیں اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ میں جب اس تباہ شدہ دنیا کے منظر کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے دور حاضر کی کوئی بڑی آفت یاد آ جاتی ہے۔ جیسے کوئی قدرتی آفت؟ ہاں، جیسے جب کوئی بہت بڑا زلزلہ آتا ہے، یا جب ہم نے حال ہی میں عالمی وبائیں دیکھیں جن میں پوری دنیا محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ جب کوئی شخص اس طرح کی آفت سے زندہ بچ نکلتا ہے تو اس کا سب سے پہلا احساس خوشی یا جشن کا نہیں ہوتا۔ صحیح، وہ ایک شوق میں ہوتا ہے۔ بالکل، اس پر ایک شدید قسم کا صدمہ یا ٹراما طاری ہوتا ہے، ایک ایسا خوف کہ کیا یہ زمین دوبارہ کانپنے تو نہیں لگے گی، کیا یہ وائرس دوبارہ تو نہیں آ جائے گا۔ یہ ایک فطری انسانی رد عمل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ متن میں بالکل اسی نفسیاتی کیفیت کو مخاطب کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جب کشتی سے اترنے کا حکم ملتا ہے تو کہا جاتا ہے، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ زمین پر قدم رکھنے کے حکم کے ساتھ اس قدر فوری طور پر سلامتی اور برکت کا اعلان کیوں ضروری تھا؟ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا اتنے بڑے طوفان سے محض زندہ بچ جانا ہی سب سے بڑی نعمت نہیں تھی؟ انسان کو تو بس شکر ادا کر کے کام پر لگ جانا چاہیے تھا۔ دیکھیے، زندہ بچ جانا یقیناً اہم تھا، لیکن تباہی کے بعد کا جو ٹراما ہوتا ہے نا، وہ انسان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ طوفان سے بچنا محض ایک جسمانی بقا تھی، لیکن جب ایک انسان مکمل طور پر تباہ شدہ کیچڑ سے بھری دنیا میں کھڑا ہو تو نئی دنیا کی تعمیر کے لیے صرف دل کا دھڑکتے رہنا کافی نہیں ہوتا، اسے ایک شدید نفسیاتی اور روحانی تحفظ درکار ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرح کی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب متن کے الفاظ پر غور کریں، وہاں ایک مخصوص لفظ استعمال ہوا ہے، منا، جس کا مطلب ہے ہماری طرف سے۔
اچھا، یعنی الہی طرف سے؟ جی، یہ سلامتی کسی انسانی معاہدے، موسم کی تبدیلی یا بس بادلوں کے چھٹ جانے کا نتیجہ نہیں بتائی جا رہی۔ یہ ایک براہ راست الہی عہد ہے۔ طوفان کے اس ہولناک صدمے سے نکلنے کے لیے جہاں پانی نے ہر چیز نگل لی ہو، اس بات کی حتمی ضمانت درکار تھی کہ اب آسمان سے عذاب نہیں بلکہ سلامتی اترے گی۔ اگر یہ نفسیاتی تحفظ نہ ملتا تو شاید وہ مٹھی بھر انسان کبھی بھی دوبارہ بستیاں بسانے کا حوصلہ ہی نہ کر پاتے۔ تو گویا وہ جو اندر کا دائمی خوف تھا کہ کہیں پھر سے بادل نہ گھیر آئیں، اسے اس الہی ضمانت نے ختم کر دیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک اور لفظ تھوڑا سا الجھا رہا ہے۔ سلامتی تو سمجھ آتی ہے کہ چلیں تحفظ مل گیا، لیکن وہاں برکت کا لفظ بھی موجود ہے، یعنی برکاتن علیک۔ ہاں، برکتیں۔ جب آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہ ہو، کھانے کو بمشکل کچھ میسر ہو، تو وہاں برکت کا کیا مطلب ہے؟ یہیں سے متن کا اصل کمال شروع ہوتا ہے۔ بقا کے فوراً بعد برکت کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ اس پوری مشقت کا مقصد محض کسی بنجر زمین پر چند انسانوں کا بچاؤ نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ برکت کا عربی زبان میں مطلب ہے کسی چیز کا غیر معمولی طور پر بڑھنا، پھلنا پھولنا اور اس میں خیر کا شامل ہونا۔ ارے واہ! یہ ایک نئی پھلتی پھولتی تہذیب کے آغاز کا باقاعدہ اعلان تھا۔ یہ پیغام تھا کہ تم صرف اس تباہال زمین پر گھٹ گھٹ کر زندہ نہیں رہو گے، بلکہ تمہارا وجود اس زمین پر پھیلے گا۔ یعنی یہ محض ایک سروائیول موڈ سے نکال کر انسان کو ایک گروتھ موڈ میں داخل کرنے کا الہی حکم تھا؟ 100% یہی اس لفظ کی طاقت ہے۔ رکیے، یہ تو ایک بہت ہی دلکش اور پرسکون تصویر ہے، لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم متن میں آگے بڑھتے ہیں تو ایک زبردست الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ دیکھیں، سلامتی اور برکت کا یہ خوبصورت وعدہ جو نوح اور ان کے ساتھ موجود لوگوں سے بننے والی امتوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اچانک ایک شدید قسم کی رگڑ یا فرکشن پیدا کرتا ہے۔ متن اسی سانس میں ایک انتہائی سخت انتباہ دیتا ہے۔ وہ جو آنے والی امتوں کا ذکر ہے۔ بالکل، کہ کچھ امتیں ایسی ہوں گی جنہیں عارضی فائدہ یا لطف اندوزی دی جائے گی۔ متن کے الفاظ ہیں سنمتعہم، اور پھر اس کے بعد انہیں دردناک عذاب چھوئے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ برکت کا مطلب ہے پھلنا پھولنا، ترقی کرنا، بستیاں بسانا۔ تو جب انسان ترقی کرے گا، شہر بنائے گا، خوشحال ہوگا، تو وہ تو اسے برکت ہی سمجھے گا نا۔ ہم کیسے فرق کریں گے کہ کیا چیز برکت ہے اور کیا چیز محض ایک عارضی فائدہ ہے جو بالآخر عذاب کی طرف لے جائے گی؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہی یہی ہے۔ کیا؟ وہ مادی ترقی اور وسائل کی فراوانی کو ہمیشہ برکت سمجھ لیتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ متن نے یہاں برکت اور متاع یعنی عارضی لطف یا فائدے کے درمیان ایک انتہائی واضح اور سخت لکیر کھینچ دی ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ نجات پانے والوں کی نسلوں میں سے بھی جو لوگ آگے چل کر گمراہ ہوں گے، اخلاقیات کو چھوڑ دیں گے، انہیں دنیاوی نعمتیں، مال و دولت اور طاقت تو شاید خوب ملے گی۔ وہ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے؟ ہاں، وہ اونچی عمارتیں بھی بنائیں گے اور معاشی عروج بھی حاصل کریں گے۔ متن نے اسے جھٹلایا نہیں ہے، بلکہ اسے بہت خوبصورتی سے محض ایک وقتی لطف اندوزی یا انجوائمنٹ کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ صحیح۔ لیکن چونکہ اس مادی ترقی کی بنیاد میں تقویٰ یا اخلاقی اصول نہیں ہوں گے، اس لیے ان کا حتمی انجام دردناک ہوگا۔ یعنی وہ اس دنیاوی ترقی اور طاقت کو اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ ہم دنیا کی سپر پاور بن گئے ہیں، ہم نے ٹیکنالوجی اور معیشت میں کمال کر لیا ہے، لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے ایک مہلت ہوگی۔ بالکل، ایک ایسا طویل رسہ جو انہیں ڈھیل دینے کے لیے دیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور یہ نقطہ اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ الہی قانون میں اندھی نسل پرستی یا خاندانی برتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ خاندانی برتری کا یہاں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اکثر اقوام یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ چونکہ وہ کسی خاص نسل سے ہیں یا ان کے آباء و اجداد بہت نیک تھے، جیسے اس واقعے میں کہ وہ نوح کی کشتی کے مسافروں کی اولاد ہیں، تو انہیں ہر طرح کی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ ہاں، وہ ایک فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک بلینک چیک دے دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، ان سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ پر قائم ہے،
اگر نسلیں اخلاقیات کھو دیں تو ان کی تاریخی حیثیت یا ان کا شاندار ماضی انہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ تو انسانیت کی اس نفسیات پر ایک بہت بڑی ضرب ہے جو اپنی قومی یا نسلی برتری کے زوم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ غرور توڑنے والی بات ہے۔ یہ بات انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ اب تک ہم ایک انتہائی شاندار ڈرامائی تاریخی واقعے کے اندر موجود تھے، طوفان کے بعد کشتی کا رکنا، سلامتی کا وعدہ اور پھر یہ سخت انتباہ، لیکن اس کے فوراً بعد متن پوری طرح سے اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ جی، اگلی آیت میں ہاں، یہ اچانک ایک طرح سے چوتھی دیوار توڑ کر براہ راست مخاطب کی طرف گھوم جاتا ہے۔ متن کہتا ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے اسے نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نوح علیہ السلام کی اتنی زبردست کہانی کے عین درمیان میں اچانک یہ بریک کیوں لگایا گیا؟ یہ بہت اہم موڑ ہے۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ خبریں پہلے معلوم نہیں تھیں؟ کیا یہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے تھا کہ یہ معلومات نہیں ہیں؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف معلومات کے نیا ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں بڑا اور گہرا دعویٰ ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے۔ تاریخ ظاہری باتیں انسان لکھتے ہیں۔ جی، اور جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو جو لوگ زندہ بچ جاتے ہیں یا جو فاتح ہوتے ہیں وہ تاریخ کو اپنے زاویے سے لکھتے ہیں۔ بالکل، فاتح کی تاریخ ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تاریخ کو مسخ کرتا ہے، اپنے اجداد کو دیوتا بنا کر پیش کرتا ہے اور اپنی خوبیوں کو چھپا لیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تاریخی واقعات محض لوک کہانیاں یا دیومالائی داستانیں بن جاتے ہیں۔ جب متن یہ کہتا ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے تو یہ دراصل تاریخ کے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اگر یہ واقعہ محض انسانی یادداشت یا سینہ بسینہ چلنے والی روایات کے ذریعے ہم تک پہنچتا تو یہ اپنی اصل شکل میں نہ رہتا؟ بالکل نہیں رہتا، اس میں بہت ملاوٹ ہو چکی ہوتی۔ ہاں، ہم نے دیکھا ہے کہ قدیم تہذیبوں میں بھی طوفان کا ذکر ملتا ہے، جیسے میسوپوٹیمیا کی کہانیوں میں، لیکن وہاں کہانیاں عجیب و غریب دیوتاؤں کی آپسی لڑائیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ صحیح۔ تو کیا متن یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی ذرائع سے ملنے والی تاریخ پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ بے شک، انسان اپنے تعصبات، اپنے خوف اور اپنی خواہشات کی ملاوٹ کے ساتھ تاریخ لکھتا ہے۔ یہ متن بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کوئی پرانی لوک کہانی نہیں ہے جسے لوگ سردیوں کی راتوں میں آگ کے گرد بیٹھ کر سناتے تھے۔ تو یہ ایک مستند ذریعہ ہے؟ ہاں، اسے واضح طور پر وحی اور غیب کی خبر قرار دے کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ انسانیت کا ماضی اگر اسے الہی رہنمائی کے بغیر دیکھا جائے تو وہ محض ایک اندھیرا ہے۔ متن خود کو حقائق اور تاریخ کے حقیقی مقاصد کے واحد مستند ذریعے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ تاریخ کی کتابیں شاید یہ بتا دیں کہ طوفان کب آیا یا کتنا پانی چڑھا، لیکن صرف وہی یہ بتاتی ہے کہ طوفان کیوں آیا۔ ارے واہ! اور اس کے بعد بچنے والوں کے لیے اصول کیا طے پائے۔ یہ تاریخ کو واقعات کی ایک ٹائم لائن سے نکال کر ایک زندہ اخلاقی کمپاس بنا دیتا ہے۔ یہ ایک زبردست نقطہ نظر ہے۔ تاریخ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا، وہی بتاتی ہے کہ کیوں ہوا، اور جب ہم اس کیوں کو سمجھ لیتے ہیں تبھی ہم مستقبل کی تیاری کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی لیے اس پوری شاندار گفتگو اور تاریخی حقائق کو بیان کرنے کے بعد متن ایک انتہائی طاقتور اور عملی ہدایت پر ختم ہوتا ہے۔ جی، آیت کا آخری حصہ اختتامی جملہ ہے، پس صبر کیجئے، یقیناً بہترین انجام متقین کے لیے ہے، یعنی فصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ جب میں اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے صبر ایک پل کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ایک پل؟ ہاں، ایسا پل جو طوفان کی اس ہولناک تباہی کے بعد شروع ہونے والے اس طویل کٹھن سفر کو مستقبل کی اس حتمی کامیابی سے جوڑتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ لیکن دیکھیں، صبر کا جو عام تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا، کہ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور برداشت کرو، وہ تصور یہاں کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ایک شخص جو تباہ شدہ دنیا میں کھڑا ہے، اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے گا تو وہ ایک نئی تہذیب کیسے بنائے گا؟ یہ پل تعمیر کیسے ہوگا؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو آپ نے بالکل درست رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ صبر کا وہ تصور جو عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ بس حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دو یا خاموشی سے برداشت کر لو، اس سیاق و سباق میں بالکل کام نہیں کرتا۔
تو پھر یہاں صبر سے کیا مراد ہے؟ ذرا نوح علیہ السلام کے کردار اور ان کے حالات پر غور کریں۔ صدیوں تک ایک ایسی قوم کو تبلیغ کرنا جو مسلسل مذاق اڑا رہی ہو، پھر طوفان کی پیشین گوئی کے بعد بظاہر ایک خشک زمین پر ایک دیو ہیکل کشتی بنانا جس پر لوگ انہیں دیوانہ سمجھ رہے تھے، پھر اس کشتی میں انسانوں اور جانوروں کے ایک پورے ایکو سسٹم کو سنبھالنا، جو کہ ناممکن سا لگتا ہے، اور آخر میں طوفان سے بچ کر ایک ایسی زمین پر دوبارہ زندگی شروع کرنا جو مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی۔ کیا یہ سب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا کام تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک انتہائی متحرک، ایکٹیو اور بے پناہ محنت مانگنے والا صبر تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پل صرف خواہشوں سے نہیں بنتا، بلکہ اس کی باقاعدہ انجینئرنگ ہوتی ہے۔ اس صبر میں پسینہ شامل ہے، اس میں روزمرہ کی وہ مشقت شامل ہے جس میں انسان شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈتا۔ بالکل، اور متن ایک کائناتی اصول وضع کر رہا ہے کہ چاہے عبوری دور کے چیلنجز ہوں، طویل مدتی مشکلات ہوں، یا کسی بڑی تباہی کے بعد معاشرے کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا مرحلہ ہو، حتمی کامیابی، جسے متن میں عاقبت کہا گیا ہے، صرف ان لوگوں کا مقدر ہے جو تقویٰ کے ساتھ صبر کرتے ہیں۔ تقویٰ اور صبر ایک ساتھ؟ جی، اور تقویٰ کیا ہے؟ یہ شعور کہ میں ہر وقت الہی نگرانی میں ہوں اور مجھے ہر حال میں اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے، اخلاقیات کو نہیں چھوڑنا، مشکل ترین حالات میں بھی جمے رہنا اور مایوس نہ ہونا ہی اصل میں وہ صبر ہے جو دنیا کو دوبارہ تعمیر کرتا ہے۔ طوفان کے بعد نئی دنیا بسانا کوئی معجزہ نہیں تھا جو راتوں رات ہو گیا ہو۔ یہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مسلسل نہ تھکنے والی جدوجہد اور اسی فائل صبر کا نتیجہ تھا۔ تو گویا یہ پیغام صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اصول قیامت تک کے لیے طے کر دیا گیا ہے کہ جس طرح نوح نے صبر کیا اور ان کا انجام بہتر ہوا، اسی طرح آج بھی جو شخص یا قوم صبر اور تقویٰ کا راستہ اپنائے گی، بہترین انجام اسی کا ہوگا۔ بالکل، یہ ایک آفاقی اصول ہے۔ یہ واقعی اس پورے تاریخی اور الہی بیانیے کو ایک بہت ہی عملی اور ذاتی سطح پر لے آتا ہے۔ اگر ہم آج کے اس گہرے تجزیے کو سمیٹیں تو ہم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی طوفان کے بعد، چاہے وہ کوئی بھی بحران ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑا ذاتی بحران ہو، کوئی معاشی تباہی ہو یا کوئی عالمی آفت، اس سے نکل کر دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے محض مادی وسائل کی فراوانی یا جسم کا بچ جانا کافی نہیں ہوتا۔ مادی بقا تو محض پہلا قدم ہے۔ اصل چیز وہ بنیاد ہے جس پر آپ نئی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس دوبارہ تعمیر کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس الہی سلامتی پر یقین درکار ہوتا ہے کہ اندھیرے کے بعد روشنی آئے گی۔ پھر آپ کو اپنے اعمال کے ذاتی احتساب کا گہرا احساس چاہیے تاکہ آپ کا معاشرہ دوبارہ انہی برائیوں میں نہ گرے جنہوں نے پچھلی تباہی کو دعوت دی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کو ایک نہ ٹوٹنے والا اور مسلسل عمل سے بھرا صبر درکار ہوتا ہے۔ یہ علم ہمیں بہت واضح الفاظ میں متنبہ کرتا ہے کہ کسی بھی تباہی سے بچ جانا کامیابی کی حتمی منزل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ دراصل ایک نئے اور شاید اس سے بھی بڑے امتحان کا آغاز ہے۔ ایک نیا امتحان، اور اسی بات نے میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا اور سچ کہوں تو تھوڑا سا پریشان کر دینے والا سوال پیدا کیا ہے۔ جی، گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس پر کچھ دیر غور کریں۔ ہم نے اس بات پر تفصیلی چرچا کی کہ کچھ قوموں کو عارضی فائدہ یا لطف یعنی سنمتہم دیا جائے گا، جس کے بعد اگر وہ بھٹک گئیں تو ان کے لیے عذاب مقدر ہوگا۔ بالکل، ہم نے یہ ڈسکس کیا۔ جب ہم آج کی جدید دنیا کو دیکھتے ہیں، جب ہم کسی بحران، جنگ یا وبائی تباہی سے نکلتے ہیں تو ہم انسان کس چیز کی طرف سب سے تیزی سے بھاگتے ہیں؟ ہم مادی ترقی کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہم آسائشوں کا انبار لگا لیتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کی انتہا کو چھوتے ہیں، اور اس تیز رفتار مادی ترقی اور آرام کو ہی ہم اپنی سب سے بڑی کامیابی اور حتمی نعمت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وسائل ہیں اور زندگی پرسکون ہے تو ہم کامیاب ترین لوگ ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمام جدید آسائشیں، وہ تمام بے تحاشا لطف اندوزی اور مادی کامیابیاں جن پر ہم آج بحیثیت انسان فخر کرتے ہیں، دراصل وہی مہلت اور وہی عارضی فائدہ ہو جس کا ذکر اس آیت میں اتنی سختی سے کیا گیا ہے؟ یہ ایک بہت گہری اور ڈرا دینے والی سوچ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بھی آفت سے بچ نکلنے کے بعد ہمارا یہ حد سے زیادہ سکون، ہماری یہ دنیاوی دوڑ اور وسائل کا نشہ ہی ہمارے لیے اگلا اور شاید سب سے بڑا امتحان ہو؟ یہ بھی یاد رکھیں،
جب کوئی انسان طوفان کے بعد اس کشتی سے باہر قدم رکھتا ہے اور اس کے پاؤں تباہ شدہ دنیا کی کیچڑ میں دھنستے ہیں، تو اس وقت اصل چیلنج طوفان سے بچنا نہیں تھا۔ اصل چیلنج یہ تھا کہ اب اس ویرانی میں وہ کس قسم کی دنیا اور کس قسم کے اخلاق کو دوبارہ تعمیر کرنے والا ہے۔ کیا ہم وہ دنیا تعمیر کر رہے ہیں جو برکت لائے گی، یا وہ جو محض ایک عارضی مہلت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ان آیات نے آج ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔